بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں کرمنل لیگل انفو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قانون شہادت کے آرٹیکل 22 کو تفصیلاً ڈسکس کریں گے۔ آرٹیکل 22 قانون شہادت، جس کی مین ہیڈنگ کچھ اس طرح ہے کہ وہ واقعات تنقیح طلب یا واقعات متعلقہ کی تشریح کرنے یا ان کو پیش کرنے کے لیے ضروری ہو۔ دو باتیں ہیں، تشریح کرنے یا ان کو پیش کرنے کے لیے ضروری ہو۔ لیکن اس آرٹیکل یعنی آرٹیکل 22 میں کل 7 باتیں ہیں، ٹھیک ہے، 7 واقعات کا ذکر ہے کہ یہ 7 واقعات متعلقہ ہوں گے اگر یہ کیا کرے، ٹھیک ہے۔ تو بورڈ پر میں نے تفصیلاً ہر ایک کو علیحدہ آپ کو سمجھانے کے لیے لکھائی کی ہوئی ہے۔ تو آئیے اسٹارٹ لیتے ہیں کہ آرٹیکل 22 کے مطابق یہ جو 7 قسم کے واقعات ہیں یہ کب متعلقہ ہوں گے، کب متعلقہ کہلائیں گے۔ تو یہاں پر مندرجہ ذیل واقعات متعلقہ ہوں گے اگر، پہلے نمبر کو ڈسکس کرتے ہیں، مندرجہ ذیل واقعات متعلقہ ہوں گے اگر وہ واقعہ تنقیح طلب یا واقعہ متعلقہ کی وضاحت کرے۔ پہلے نمبر پر ہے وضاحت کی بات، کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہے جو واقعہ تنقیح طلب یا واقعہ متعلقہ کی وضاحت کرے تو ایسا واقعہ متعلقہ ہوگا، ایسی ایویڈنس قابل ادخال ہوگی۔ مثال سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ مثال کے طور پر ایک میاں بیوی ہے، شوہر چوری کے ذریعے اپنی بیوی پر گزارات کرتا ہے، وہاں پر موجود ان کا بیٹا سارے واقعے کو دیکھتا ہے اور وہ جب اس کی اپنی ماں کو خون میں لت پت دیکھتا ہے تو وہ چیختا ہے، چلاتا ہے اور ساتھ میں یہ کہتا ہے کہ میرے باپ نے میری ماں پر چوری سے گزار کر کے اس کو زخمی کر دیا ہے۔ بچے کی یہ چیخ و پکار سن کر ہمسائے آ جاتے ہیں۔ ہمسائے جب آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ جو بیوی کا شوہر ہے اس کے ہاتھ میں چوری ہے اور اس کے کپڑوں پر خون ہے اور اس کی بیوی زخمی پڑی ہوئی ہے۔ یہاں پر یہ جو بچے کا چیخنا ہے اور بچے کا کہنا ہے تو یہ ثابت کر رہا ہے، یہ وضاحت کر رہا ہے اس واقعہ تنقیح طلب واقعہ متعلقہ کے بارے میں کہ اس کے والد نے اس کی ماں کو چوری کو گزارات کر کے زخمی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہاں پر عدالت میں ہمسایوں پر یہ سوال ہو جائے کہ آپ کا کیا کام تھا کہ آپ وہاں پر ان کے گھر میں داخل ہوئے، تو وہاں پر پھر یہ جواب دیں گے کہ بچے کی چیخ و پکار اور اس کا یہ کہنا کہ اس کے والد نے اس کی ماں پر چوری سے گزار کر کے اس کو زخمی کر دیا ہے، تو اس وجہ سے ہم وہاں پر داخل ہوئے اور ہم نے داخل ہو کر پھر یہ تمام جو وقوع ہے وہ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر بچے کا چیخنا، بچے کا یہ کہنا کہ اس کے والد نے اس کی ماں پر چوری سے گزارات کر کے اس کو زخمی کر دیا ہے، یہ اس واقعے کی وضاحت کر رہا ہے کہ اس کے والد نے اس کی ماں کو چوری کے ذریعے گزارات کر کے زخمی کر دیا ہے۔ تو اگر ایسا واقعہ ہے جو واقعہ تنقیح طلب یا واقعہ متعلقہ کی وضاحت کرے تو ایسے واقعات یا ایسا واقعہ وہ ایڈمیسیبل ہوگا، قابل ادخال شہادت ہوگی، اس کو آپ اپنے کیس پر لے سکتے ہو اور عدالت میں یہ ایڈمیسیبل ہوگا۔ تو پہلے نمبر پر تھی بات وضاحت کی کہ اگر ایسا واقعہ ہے جو واقعہ تنقیح طلب یا واقعہ متعلقہ کی وضاحت کرے۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہے جو واقعہ تنقیح طلب یا واقعہ متعلقہ کے شروعات کو ظاہر کرے کہ کس طرح یہ واقعہ متعلقہ یا یہ واقعہ تنقیح طلب کس طرح اس کا آغاز ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دوں گا، مثال کے ذریعے میں آپ کو ثابت کروں گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، نیوز اینکر ہے، اے نامی اس کو دے دیتے ہیں، یا الف نامی ایک شخص ہے
جو کہ نیوز اینکر ہے، وہ ایک بے نامی شخص کے خلاف اس کو بےعزت کرنے کے لیے، اس کی توہین کرنے کے لیے، اس کی شہرت خراب کرنے کے لیے اس کے خلاف نیوز چلاتا ہے، ٹھیک ہے، نیوز اپنے چینل پر چلاتا ہے جس کی اس کی بےعزتی ہوتی ہے۔ یہاں پر عدالت میں معاملہ چلا جاتا ہے اور وہاں پر یہ جو بی نامی شخص ہے یہ وہاں پر بیان دیتا ہے کہ جو اے نے اس کے خلاف بیان دیا ہے یہ بدنیتی پر مبنی ہے۔ کیونکہ 15 سال قبل ان کے درمیان ایک پلاٹ پر تنازعہ چلا آ رہا تھا، تو اس وجہ سے اے نے، جو کہ نیوز اینکر ہے، اس نے بی کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس کے کاروبار کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ نیوز چلائی ہے۔ اب یہاں پر یہ 15 سال پہلے کا جو وقوع ہے، یہ اس واقعے کی شروعات کو جو نیوز اینکر نے بے کے خلاف جھوٹی یا ایک خبر وہ وائرل کی ہے اپنی نیوز چینل پر، اس کی وضاحت کرتی ہے، اس کی شروعات کو ظاہر کرتی ہے کہ کس طرح یہ واقعہ تنقیح طلب یا واقعہ متعلقہ اس کا آغاز ہوا۔ تو اگر ایسے واقعات ہیں جو واقعات تنقیح طلب یا واقعات متعلقہ کے شروعات کو، کے آغاز کو ثابت کرے تو یہ بھی ایڈمیسبل ہوں گے۔ پولیس افسر ایسے واقعات کو بھی اپنے کیس فائل پر لے سکتے ہیں اور عدالت میں بھی یہ قابل ادخال ہوں گے۔ تو یہ تھی دوسری بات کہ شروعات کو ظاہر کریں۔ تیسرے نمبر پر ہے کہ ایسے واقعات جو واقعات تنقیح طلب یا واقعات متعلقہ کے لیے کیے گئے قیاس کی تائید کرے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس بات پر سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ قیاس کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے، قیاس اسلامی قانون شہادت سے لیا گیا لفظ ہے۔ قیاس کے معنی ہے رائے قائم کرنا۔ یہ مجسٹریٹ کا اختیار ہے کہ وہ قیاس کر سکتی ہے۔ اب بعض معاملات میں مجسٹریٹ پر قیاس کرنا لازم ہے، تو جہاں پر مجسٹریٹ کو قیاس کرنا لازم ہوتا ہے وہاں پر پھر وہ گواہ مزید شہادت مزید طلب نہیں کر سکتا، اور نہ ہی لیکن وہاں پر ملزم فریق کو اپنے حق میں ایویڈنس پیش کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ لیکن بعض معاملات میں اختیاری قیاس مجسٹریٹ کو ہوتی ہے، مجسٹریٹ اس میں قیاس کر سکتا ہے، اس پر لازم نہیں ہوتا، تو یہ اختیاری قیاس ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر وہ مجسٹریٹ کی مرضی ہے کہ قیاس کرتا ہے یا قیاس نہیں کرتا، ثبوت مزید طلب کرتا ہے، اور جو ملزم فریق ہے وہ اپنے ڈیفینس میں ثبوت فراہم کر سکتا ہے۔ اب یہ اس کی تفصیل پر مزید جب اس آرٹیکلز میں جائیں گے جہاں پر قیاس کرنا لازم ہے، جہاں پر قیاس اختیاری ہے۔ یہاں پر قیاس کب کیا جاتا ہے؟ جب ایویڈنس کی کمی ہو، جب ایویڈنس ایسے ہو کہ اس میں پوری رائے قائم نہیں کی جا سکتی کہ آیا کرائم ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں عدالت کو اختیار ہے کہ وہ قیاس کر سکتی ہے یا قیاس اس پر لازم ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر وہ جو قیاس عدالت نے کیا ہوا ہے، اگر وہ قیاس ثابت کرنے کے لیے کوئی واقعہ آ جاتا ہے، اگر اس قیاس کی تائید کے لیے کوئی واقعہ آ جاتا ہے تو وہ ایڈمیسبل ہوگا۔ کس طرح؟ مثال کے طور پر زیڈ نامی شخص پر چوری کا الزام ہے کہ اس نے چوری کی ہے۔ اب یہ زیڈ نامی شخص چوری کرنے کے بعد بھاگ جاتا ہے کسی دوسری سٹی، کراچی، لاہور، مطلب اپنی جگہ سے کسی دوسری جگہ بھاگ جاتا ہے۔ یہاں پر اگر مجسٹریٹ نے قیاس قائم کی ہوئی ہے کہ واقعی حالات سے پتہ چلتا ہے کہ زیڈ نے واقعی چوری کی ہے، اب زیڈ کا وقوع کے بعد روپوش ہونا، فرار ہونا، یہ عدالت کے کیے گئے قیاس کی تائید کرتا ہے کہ واقعی اسے ثابت ہوتا ہے کہ چونکہ بھاگ گیا ہے تو اس نے ہی چوری کی ہے۔ تو اگر ایسا واقعہ ہے جو عدالت کے کیے گئے قیاس کی تائید کرے تو یہ متعلقہ ہوں گے، ایڈمیسبل ہوں گے اور کورٹ میں پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اب چوتھے نمبر پر بات ہے کہ اگر ایسے واقعات ہیں جو واقعات تنقیح طلب یا واقعہ متعلقہ کے بارے میں کیے گئے قیاس کی تردید کرے، مخالفت کرے۔ تیسری بات تھی اس میں تائید کا ذکر تھا، ابھی تردید کا ذکر ہے، مخالفت کا ذکر ہے۔ تو اگر عدالت نے کسی معاملے میں قیاس کیا ہوا ہے اور
کوئی ایسا واقعہ سامنے آ جاتا ہے جو عدالت کی قیاس کی مخالفت کرے تو ایسا واقعہ بھی ایڈمیزبل ہوگا۔ کس طرح؟ ابھی جس طرح ہم نے مثال دی کہ زیڈ پر چوری کا الزام ہے، چوری کرنے کے بعد وہ بھاگ جاتا ہے، روپوش ہو جاتا ہے، تو عدالت کی قیاس کی تائید ہو جاتی ہے کہ واقعی اس نے چوری کی ہے۔ لیکن اب اس ضمن میں، تردید کے ضمن میں، یہی مثال میں آپ کو دوں گا کہ اگر بھاگنے کے بعد وہاں سے واپس آ جاتا ہے اور عدالت میں پیش ہو کر ایویڈنس پیش کر لیتا ہے کہ میری والدہ بیمار تھی، مجھے ڈاکٹر نے فلاں جگہ پر ڈاکٹر تجویز کیا تھا کہ وہاں پر اپنی والدہ کو لے جا کر اسے علاج کروائے، لہٰذا میں وہاں پر گیا تو اپنی والدہ کی علاج کے خاطر، جس کے میڈیکل رپورٹس وغیرہ میرے پاس بطور ثبوت موجود ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے، اب عدالت نے جو قیاس کیا ہوا ہے یہ اس کی تردید کر رہا ہے، اس کی مخالفت کر رہا ہے، اس سے عدالت کا قیاس ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسے واقعات اگر ہے جو واقع تنقیح طلب یا واقع متعلقہ میں جو اس میں کیے گئے عدالت کی قیاس کی مخالفت کرے تو یہ بھی واقعات متعلقہ ہوں گے، ایڈمیزبل ہوں گے۔ اچھا، 5ویں نمبر پر ہے ایسے واقعات جو کسی شخص یا کسی چیز کی شناخت کرے۔ ٹھیک ہے، ایسے واقعات جو کسی شخص یا کسی چیز کی شناخت کرے۔ تو دیکھیے، شخص میں انسان آ جاتا ہے، کسی چیز کی وضاحت کرے تو اس میں پھر جانور بھی آ جاتے ہیں اور اس میں پھر عام چیزیں بھی آ جاتی ہیں، دو باتیں۔ اب انسان کی شناخت کس طرح؟ اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پر ایک ڈیڈ باڈی ہے، لاوارث لاش ہے، اگر کوئی اس کی شناخت کر لیتا ہے کہ فلاں ہے تو یہ واقعہ متعلقہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 22۔ اگر اس کے جیب سے CNIC یا اس کا سروس کارڈ برآمد ہو جاتا ہے اور اس سے اس کی شناخت ہو جاتی ہے، یہ واقعہ ایڈمیزبل ہوگا۔ اگر چوری کا مقدمہ ہے اور گھر سے فنگر پرنٹس مل جاتے ہیں جس سے ملزم ٹریس ہو جاتا ہے، اس کی شناخت ہو جاتی ہے، تو یہ ایڈمیزبل ہوگا۔ اس طرح اگر لاوارث لاش ہے، اس کے فنگر پرنٹ سے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتی ہے تو یہ بھی متعلقہ واقعہ ہوگا، کیونکہ وہ شناخت کر رہا ہے کسی شخص کی۔ ٹھیک ہے، اب اگر ایک واقعہ میں ملزمان عدم موجود ہے اور مشتبگان کو پکڑا گیا ہے تو شناخت پریڈ کے ذریعے، جس کا ذکر پولیس رول میں ہے، اس کے ذکر اگر مدعی اس کو پہچان سکتا ہے، اس نے بوقت وقوع اس کو دیکھا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اگر اس کو وہ میرے سامنے آ جائے تو میں اس کو پہچان سکتا ہوں، تو اس ترتیب سے اگر 10 بندے مختلف مطلب اس کے سامنے کھڑے کر کے لائے جائے کہ اس میں کون ہے اور وہ شناخت کر دے کہ فلاں شخص ہے، تو یہ شناخت اس آرٹیکل 22 کے تحت یہ قابل ادخال شہادت ہے۔ اچھا، اب چیزوں کے متعلق جو شناخت ہے، جانور ہو گئے یا دیگر اشیاء، تو اس میں دیکھیں، اگر آپ کو پتہ ہوگا کہ زیادہ تر کتوں کے ذریعے منشیات وغیرہ کی سرچ کی جاتی ہے، تو یہ جو واقعات ہیں یہ ایڈمیزبل ہے۔ یا اگر کسی شخص کا موبائل چوری ہوا ہے اور بہت سے موبائل رکھ کر اس میں وہ اپنے موبائل کی شناخت کر لیتا ہے، تو یہ اس کے جو موبائل ہے اس کی شناخت کا واقعہ ہے جو ایڈمیزبل ہوگا۔ اس طرح اگر چوری شدہ جانور ہے اور مدعی بہت سے جانوروں میں اس کو پہچان لیتا ہے کہ یہ میری جانور ہے جو چوری ہو چکی ہے، تو یہ واقعہ یہ قابل ادخال ہوگا۔ اس طرح چیزوں کی جو مال بازیافتہ ہے، مثال کے طور پر ایک مقدمے میں چوری شدہ مال ہے، زیورات ہے، اور اس کی شناخت پریڈ کے ذریعے مدعی اپنے زیورات کی، اپنے سامان کی وہ شناخت کر لیتا ہے، تو یہ جو واقعہ ہے یہ ایڈمیزبل ہوگا، قابل ادخال شہادت ہوگا بمطابق آرٹیکل 22 قانون شہادت۔ اچھا، اس کے بعد 6 نمبر پر ہے کہ ایسے واقعات جو واقعہ تنقیح طلب یا واقعہ متعلقہ کے رونما ہونے کے وقت یا جگہ کی وضاحت کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے واقعات جو واقعہ تنقیح طلب یا واقعہ متعلقہ کے رونما ہونے کے وقت کی وضاحت کرتی ہے کہ کون سے وقت یہ واقعہ رونما ہوا،
اور جگہ کی مقام کی وضاحت کرتی ہے کہ کون سے جگہ پر یہ واقعہ رونما ہوا۔ مثال کے طور پر جگہ کے لیے میں وضاحت دوں گا کہ اگر ایک شخص قتل ہو جاتا ہے تو اس کے پوسٹ مارٹم رپورٹ سے وقت کا تعین کیا جا سکتا ہے کہ کون سے وقت، کتنے وقت پہلے اس کا قتل کیا جا چکا ہے۔ اس طرح جگہ کی وضاحت کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا، مثال کے طور پر ایک فیکٹری ہے، فیکٹری کے باہر ایک لاش پڑی مل جاتی ہے، وہاں پر سرچ کرنے کے دوران فیکٹری کے ایک کمرہ نمبر 10 لے لے کہ وہاں پر ایک کمرہ ہے، بہت سے کمرے ہیں، ایک کمرے نمبر 10 میں خون مل جاتا ہے، وہاں پر کشمکش کے اثرات مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ اس مقام کو ثابت کر رہے ہیں، اس کو وضاحت کر رہے ہیں کہ فیکٹری کے کمرہ نمبر 10 میں یہ وقوع سرزد ہوا ہے۔ تو اگر ایسے واقعات ہیں جو کسی واقعہ تنقیح طلب یا واقعہ متعلقہ کی وقت کو ظاہر کرے، اس کی وضاحت کرے، یا مقام کی یا جگہ کی وضاحت کرے، تو یہ واقعہ متعلقہ ہوں گے، ایڈمزبل ہوں گے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ایسے واقعات جو دو پارٹیز کے درمیان ریلیشنز کی وضاحت کرے، تعلق کی وضاحت کرے، جس کی وجہ سے ان کے درمیان تنازع ہو، معاملہ پیدا ہوا ہو۔ تو اگر ایسے واقعات ہیں جو دو پارٹیز کے درمیان ریلیشن کی وضاحت کرے، میاں بیوی کی ریلیشن کی اگر میں مثال دوں آپ کو، تو نکاح نامے سے اس کی ریلیشنز وہ ثابت ہو سکتی ہے، شادی کے اگر تصاویر کھینچے گئے ہیں، لیے گئے ہیں، اس سے ان کی شادی کی، ان کی تعلق کی وضاحت ہو سکتی ہے۔ اگر شادی کے وقت کے جو گواہان ہیں وہ بیانات دے تو ان کے ریلیشن کی وضاحت ہو سکتی ہے۔ اگر میاں بیوی میں کوئی مسئلہ ہے عدالت میں، تو ایسے واقعات جو دو پارٹیز کے درمیان ریلیشن کو ثابت کرے، اس کی وضاحت کرے، تو یہ اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 22 واقعات متعلقہ ہوں گے، ایڈمزبل ہوں گے۔ پولیس افسران سے واقعات کو اپنی کیس فائل میں لے سکتے ہیں اور عدالت میں یہ ایڈمزبل ہوں گے۔ تو آرٹیکل 22 میں بنیادی طور پر 7 باتوں کا، 7 ایویڈنس کا ذکر ہے۔ پہلے نمبر پر ایسے واقعات جو واقعات تنقیح طلب یا واقعات متعلقہ کی وضاحت کرے۔ دوسرے نمبر پر ایسے واقعات جو واقعات تنقیح طلب یا واقعات متعلقہ کے آغاز کو، کے شروعات کو ظاہر کرے۔ تیسرے نمبر پر ایسے واقعات جو واقعات تنقیح طلب اور واقعات متعلقہ کے متعلق لیے گئے قیاس کی تائید کرے۔ چوتھے نمبر پر ایسے واقعات جو واقعات تنقیح طلب یا واقعات متعلقہ میں لیے گئے قیاس کی تردید کرے، مخالفت کرے۔ پانچویں نمبر پر وہ واقعات جو کسی شخص یا کسی چیز کی شناخت کرے، ٹھیک ہے۔ چھٹے نمبر پر وہ واقعات جو تنقیح طلب واقعات یا متعلقہ واقعات کے رونما ہونے کے وقت کو ظاہر کرے یا مقام کو ظاہر کرے۔ اور آخری نمبر پر وہ واقعات جو دو پارٹیز کے درمیان ریلیشن کو ظاہر کرے، ریلیشنز کو ثابت کرے۔ تو یہ 7 قسم کے واقعات متعلقہ ہوں گے، ایڈمزبل ہوں گے۔ امید کرتا ہوں آج کے اس ویڈیو سے آرٹیکل 22 پر آپ مکمل سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر بھی اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کوئی نیا آرٹیکل، کوئی نیا سیکشن آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔